اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ پکڑتا لوگوں کو، یعنی فوری عذاب دے دیتا، فوری پکڑتا، اگر اللہ پکڑتا لوگوں کو بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، یعنی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو ما ترک علیہا من دابہ، نہ چھوڑتا اس زمین پر کوئی جاندار، نہ چھوڑتا اس زمین پر کوئی جاندار۔ اگر لوگوں کی نافرمانی پر فوراً پکڑ ہو جاتی تو کوئی جاندار بھی زمین پہ باقی نہ رہتا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ مؤخر کرتا ہے ان کو، یعنی ڈھیل دیتا ہے وہ انہیں، مؤخر کرتا ہے ان کو یعنی ڈھیل دیتا ہے انہیں، اِلیٰ اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، ایک مقررہ وقت تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آ جائے ان کا وقت، ان کی مدت، ان کا وقت، لا يستاخرون الساعة، تو نہیں مؤخر ہوں گے وہ ایک گھڑی، ولا يستقدمون، اور نہ ہی وہ مقدم ہوں گے، نہ وہ پہلے ہوں گے۔ یعنی اگر جو اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ وقت جب آ گیا تو پھر آگے پیچھے نہیں ہوگی، موت جو ہے پھر اپنے وقت پر آئے گی۔ اس کا مطلب ہے پہلے اللہ نہیں پکڑ رہے، تو اس کا مطلب ہے ابھی وقت نہیں آیا، ابھی فیصلے کا وقت نہیں ہوا، یا اللہ نے جو طے کیا ہے اس کے مطابق ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے، بناتے ہیں اللہ کے لیے، تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے، ما یکرہون، وہ چیز جسے وہ پسند نہیں کرتے۔ یکرہون کراہت سے ہے، یہ وہ پیچھے پچھلی آیتوں میں گزر گیا ہے نا، کہ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، حالانکہ بیٹیوں کو وہ پسند نہیں کرتے۔ ایسی چیزیں مراد ہیں کہ وہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ جسے وہ پسند نہیں کرتے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں، الکذب، جھوٹ۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، بیان کرتی ہیں، بولتی ہیں، بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ۔ کیا؟ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی ان کے دماغوں میں جو یہ ہے نا کہ آخرت میں بھی ہمارے لیے اسی طرح پروٹوکول ہوگا اور بھلائی ہوگی، تو یہ ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، لا جرم، کوئی شک نہیں، ان لہم النار، بے شک ان کے لیے کیا ہوگی؟ آگ ہوگی۔ وانہم مفرطون، اور بے شک وہ پہلے بھیجے جائیں گے، یعنی مفرطون کا معنی وہ آگے پہلے بھیجے جائیں گے، یعنی جہنم میں یہی سردار قسم کے لوگ آگے ہوں گے جو ماسٹر مائنڈ ہے۔ ویسے مفرطون کے اور معنی بھی آتے ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں، اور وہ بھی قرآن و سنت پر نظر کرنے سے، وہ والے ترجمے مراد لینے سے بھی مفہوم ٹھیک بیٹھتا ہے۔ مثلا مفرطون کا ایک ترجمہ مترکون بھی آیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، جہنم میں چھوڑ دیے جائیں گے، کوئی ان کو منہ بھی نہیں لگائے گا۔ اور ایک تفسیر میں ہے کہ انہیں بلا دیا جائے گا، مترکون، اس کا مفرطون کا معنی بلا دیا جائے گا، تو یہ بھی قرآن میں مضمون موجود ہے کہ اللہ ان کو قیامت کے دن بلا دے گا، یعنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، تو یقیناً وہ نظر انداز کر دیے جائیں گے، یعنی ان کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، نہ ان کی کوئی ہیلپ ہوگی، ان کو بلا دیا جائے گا، ان کے کوئی کام نہیں آئے گا، تو وہ مفہوم بھی صحیح ہے۔ توجہ فرما لیں، پچھلی آیات میں مشرکین کی نافرمانیوں کا، کفار کی نافرمانیوں کا ذکر ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتائی کہ ان کے جرائم جو ہیں وہ فعلاً بھی ہیں، قولاً بھی ہیں، یعنی عملاً بھی وہ جرم کرتے ہیں، اور زبان سے جو باتیں کہتے ہیں وہ بھی بڑی غلط ہیں۔
تو دونوں اعتبار سے وہ بڑے بڑے جرموں کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود ہم فوراً پکڑ نہیں کرتے۔ وہ فوراً پکڑ نہ کرنے سے کہیں یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ پکڑ ہے ہی نہیں اور ان کو چھوٹ مل گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ فوراً نہ پکڑنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک وقت طے کر رکھا ہے، اسی وقت پر موت آنی ہے، ورنہ فوراً نہ پکڑنے کا مطلب کمزوری بھی نہیں ہے، اور فوراً نہ پکڑنے کا مطلب ان کا صحیح ہونا بھی نہیں ہے۔ دونوں باتیں ایسے ہی ہیں، ان کا جرم ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مجرم ہیں، قصوروار ہیں، سزا کے مستحق ہیں، اور اللہ طاقتور ہے، جب چاہے وہ کسی کو موت دے دے، ہلاک کر دے، عذاب دے دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مگر یہ سب باتیں اللہ جل جلالہ کی حکمت پر مبنی ہے کہ وہ اپنی حکمت کے مطابق یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، اچانک پکڑ نہیں آتی، اور وہ اپنا وہ موت کو طے کرنے والا فیصلہ بدل نہیں لیتا، وہ اسی وقت موت دیتا ہے، بھلے وہ اللہ کو نہ مانے، کفر کرتا رہے، نافرمانی کرتا رہے۔ تو یہ مہلت ہے اس میں کہ اللہ جل جلالہ جرم کے بعد فوراً گرفت نہیں کرتے۔ فرمایا اگر ہم جرم پر پکڑ شروع کر دیں تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہر بندہ بشر کی کوئی نہ کوئی کمزوری اور کوتاہی تو ہوتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ سب لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک، اور سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے تو پھر یہ باقی جہان بنایا بھی تو انسان کی خدمت کے لیے، انسان نہ رہے گا تو باقی بھی کچھ نہ رہے گا۔ اس لیے اسی بات کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اگر اللہ پکڑتا لوگوں کو ان کے جرموں کی وجہ سے تو ما ترک علیہا من دابہ، زمین پہ کوئی جاندار نہ رہتا۔ تو مطلب کہ سارا نظام ہی سمیٹ دیا جاتا جب کوئی بندہ ہی نہ رہتا جس کو بسانے کے لیے پھر اس کی ضرورتیں اور سہولتیں اللہ نے باقی رکھ دی ہیں، تو پھر جب لوگ نہ رہتے تو یہ نظام بھی نہ رہتا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ مہلت دیتے ہیں، اور اس مہلت سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اصلاح کر لیں یا توبہ کر لیں۔ ہاں یہ بات بھی سن لیں کہ کوئی اس ڈھیل اور اس مہلت سے غلط نتیجہ نہ نکال لے کہ دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا، تو فرمایا جب وہ وقت آئے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہ آگے کر سکے گی نہ پیچھے کر سکے گی۔ یہ جو قرآن پاک میں یہ باتیں ہیں کہ موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اس کو سامنے رکھ کر، چونکہ یہ قرآن ہے، یہ اصولی بات ہے، تو اسی کو سامنے رکھ کے علماء نے ان حدیثوں کی جو تشریح کی ہے، جن حدیثوں میں آتا ہے فلاں عمل کرو تو زندگی بڑھ جاتی ہے، سمجھ آ رہی بات، ان کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ایک مومن کو کیا چاہیے؟ نیکیاں، یہی اس کی طلب ہے۔ تو اس کی 50 سال کی زندگی میں اس کی نیکیوں کا جو تناسب اور جو ریشو ہے، اس کی گویا آگے اللہ 10 سال یا 20 سال بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ 20 سال کی مزید زندگی میں اسی تناسب سے نیکیاں دے دی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں یہ بات طے شدہ ہے کہ موت نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے، تو پھر اس کو مزید 50 کی بجائے 100 سال کی زندگیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے تو اسے اور کیا چاہیے؟ بھوکے کو روٹیاں، اندھے کو آنکھیں۔ تو مومن کی منشا یہی ہے۔ اب وہ روایات پڑھیں جن میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام سوال کرتے تھے اللہ کے نبی، پہلی امتوں کی عمریں لمبی تھی، ہماری عمریں تھوڑی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو سورہ قدر نازل ہوئی تو اس میں کیا بیان کیا گیا؟ زندگی لمبی ہو گئی؟ نہیں، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات تمہیں سال کے بعد ایسی دی ہے جو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں تاک رات کی صورت میں آتی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں وہ جو مقصد تھا صحابہ کے پوچھنے کا کہ ان کی عمریں لمبی تھی تو وہ عبادت زیادہ کر لیتے تھے، ہماری عمر تھوڑی ہے تو ہماری عبادت تھوڑی ہے، تو فرمایا ہم تمہیں ایسے موقع دیں گے جس سے تمہاری عبادت کیا ہے؟ بڑھ جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے عمر لمبی دینے کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ گویا اس حساب سے، اس تناسب سے اتنے سالوں کی اور عبادت اس کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو وہ اصول قرآن والا بھی اپنی جگہ پہ رہتا ہے، اور ایک ایماندار کو فائدہ بھی مل جاتا ہے جو وہ زندہ رہ کے لینا چاہتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کو نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ ورنہ خالی زندہ رہنا اور زندگی کی طلب کرنا اور جینا، یہ تو کوئی انعام بھی نہیں بنتا کہ جب جی کے انسان نافرمانی کرتا رہے، کمزوریاں کرتا رہے۔ تو اس اعتبار سے یہی آیت جو ہے، یہ مضمون اور بھی کئی آیتوں میں آتا ہے، ان اللہ لا یستاخر ساعۃ ولا یستقدمون، جیسے یہاں بھی آیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب وہ وقت آ جاتا ہے جو اللہ نے کسی کی ہلاکت یا موت کا طے کر رکھا ہے تو پھر اس میں تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی۔ اب ایک بات تو یہ صاف کر دی کہ یہ جرم کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کی پکڑ فوراً نہیں ہو رہی،
تو اس کو اس پر معمول نہ کریں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور نہ اس پر کوئی معمول کرے کہ کمزوری ہے. نہیں، سب اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، نہ ان کا جرم جو ہے وہ ان کے سر سے اتر رہا ہے، یا ان کا یہ فعل جو ہے نا وہ صحیح قرار دیا جا رہا ہے. ایسا بھی نہیں ہے، جرم بھی ہے، یہ مجرم بھی ہیں، اور اللہ جل جلالہ طاقتور بھی ہیں. صرف اس کی علم اور حکمت کی بنیاد پر مہلت دی جا رہی ہے، اور وقت مقررہ پہ موت آتی ہے تو پھر اس میں تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی. اچھا، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، دوسری خرابی یہ کہ دیکھو کتنا گھٹیا پن ہے کہ اللہ کے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند بھی نہیں کرتے، یعنی بیٹیاں. اب پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھا کہ ان کو بیٹی کی خبر دی جائے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، دل کڑنے لگتا ہے، اور وہ لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہیں ایک آر کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کی بیٹی ہوئی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں اسے چھوڑے رکھوں ذلت پر یا اسے زمین میں گاڑ دوں. یعنی زندہ رہے گی تو یہ ذلت میرے کھاتے میں رہے گی، میں شرمندہ رہوں گا کہ میرے گھر میں بیٹی ہے، اور یا اسے میں زمین میں گاڑ دوں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ سوچ تھی ان کی. بیٹیوں کے بارے میں یہ سوچ رکھنے والے اللہ کے لیے کیا تجویز کر رہے ہیں بیٹیاں، حالانکہ اللہ کو تو نہ بیٹیوں کی ضرورت ہے نہ بیٹوں کی ضرورت ہے، لیکن ان کا گھٹیا پن بھی دیکھیں کہ اللہ کے لیے کیا تجویز کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو فرمایا یہ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جس کو یہ پسند نہیں کرتے. اور وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور اپنے لیے کیا تجویز کرتے ہیں. وہاں تو یہ تھا کہ بیٹے تجویز کرتے ہیں، یہاں ایک اور تناظر میں بات کی ہے کہ اپنے لیے وہ تجویز کرتے ہیں کہ ان لہم الحسنى، ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، ہم وہاں بھی کیا ہے بہتر ٹھکانے والے ہوں گے. جیسے قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ، کیسے آتا ہے کہ اگر ہم لٹا دیے گئے نا اللہ کی طرف تو ہم وہاں بھی ہمیں خیر ملے گی، بہتری ہمارے مقدر ہوگی، گویا ہمیں کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ اسی بات کو جہاں نقل فرما رہے ہیں کہ یہ زبان سے جھوٹ بولتے ہیں. لا جرم ان لہم النار، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں آگ ان کا کیا ہے مقدر ہے. اور یہ چونکہ ماسٹر مائنڈ ہیں، یہ دوسروں کو گمراہی پہ لگانے والے ہیں، ان کا اپنا جرم تو ہے، دوسروں کو گمراہ کرنے والا بھی جرم ہے. تو یہ چونکہ گمراہی کے امام بنے ہوئے تھے، آج جہنم میں بھی یہ امام ہوں گے، یہ پہلے جائیں گے، آگے ہوں گے. یہ جیسے قرآن کہہ رہا ہے انہم مفرطون، کہ وہ آگے لے جائیں گے، سب سے پہلے جہنم میں کیا ہے انہیں ڈالا جائے گا. گمراہ ہونا ایک جرم ہے، دوسروں کو گمراہی کی کوشش کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں، دقت نظر سے اگر مطالعہ کریں تو جتنا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا لشکر بھیجے ہیں، تو وہاں خرابی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ وہ لوگ خود تو گمراہ تھے مگر دوسروں کے لیے بھی ہدایت میں رکاوٹ بنتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں رستے سے کیا ہے ہٹانے کے لیے کہ یہ خود تو گمراہ ہیں، دوسروں کو کیوں روکتے، رستہ صاف کیا جائے. تو ایسے کمزور لوگ، غریب لوگ جو ایمان لانا چاہتے تھے، وہ کسی اعتبار سے طاقت والے نہیں تھے، تو یہ ان کو کیا ہے روکتے تھے. تو لہذا اس بنیاد پر ان پر چڑھائی کی گئی فتنے کو ختم کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ والفتنۃ اشد من القتل، جو فتنہ ہوتا ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتل بھی ہو جائے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے یہاں بھی یہی بات فرما دی کہ یہ چونکہ امام تھے گمراہی کے، لہذا جہنم میں بھی انہیں کیا ہے پہلے ڈالا جائے گا. تو میرے بھائی یہ بات تو مشرکوں کے لیے، لیکن ایمان والوں کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنے لینا چاہیے کہ بہت دفعہ آدمی جرم کرتا ہے اور اس پر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کوئی سزا نہیں آتی، تو اللہ کی ناراضگی کا اظہار نہیں ہوتا، تو انسان اپنے اندر ہی اندر یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی ایسی غلطی نہیں ہے جی کہ جس پہ پکڑ آ جائے. تو نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کو آزمانا نہیں چاہیے اور عذاب کو دعوت نہیں دینی چاہیے اور اس کا غلط مطلب نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے شرمندگی اور ندامت کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، شکر کرنا چاہیے کہ میں فوراً ہلاک نہیں ہوا، مجھے اپنی اصلاح کا کیا مل گیا ہے، موقع مل گیا ہے. تو وہ توبہ طائب ہو جائے اور اصلاح کر لے، تو وہ جو وقت ملا اس کو، اسے اس کا فائدہ ہو جائے گا. اس کے غلط مطلب نکال کے اللہ کے غضب کو دعوت نہ دے. اللہ سمجھ نصیب کرے. اللہ ملک.